کیا تعریف کروں میں اس ہستی کی جس کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا من کنتو مولا فضائے علی، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، جن کے لیے حضرت عمر نے فرمایا لا اولا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ میں بات کر رہا ہوں اسلام کے چوتھے خلیفہ، بہادروں کے بہادر، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج کی شاندار ویڈیو میں ہم حضرت علی کی داستان کو جانیں گے، تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ دوستو، مولا علی کی پیدائش دنیا کے سب سے مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ مولا علی باقی بچوں کی طرح نہ ہی رو رہے تھے نہ ہی اپنی آنکھیں کھول رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو تب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ دوستو، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور والد کا نام ابو طالب تھا۔ دوستو، حضرت علی رشتے میں رسول اللہ کے چچازاد بھائی لگتے تھے اور پھر بعد میں مولا علی کا نکاح رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا اور اسی کے ساتھ آپ چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ رسول اللہ کے داماد بھی بن گئے۔ دوستو، خیبر ہو، احد ہو یا بدر ہو، ان ساری جگہوں میں حضرت علی نے اہم کردار ادا کیا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب تک اسلام کے اتہاس میں سب سے بہادر اور طاقتور یودھا تو وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے ہی رسول اللہ نے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کی شیر کی کتاب سے نوازا تھا۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چنا تھا۔ حضرت علی کتنے بہادر تھے، اسی بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو جہنم میں واصل کیا تھا، جن میں سے 35 کو حضرت علی نے قتل کیا تھا اور 35 کو باقیوں نے مل کر قتل کیا تھا۔ جب مسلمان مدینے میں تھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ حضرت عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سجھاؤ دیا ہمیں مدینے کے چاروں طرف بڑے بڑے گنڈت یعنی گڈھے کھود دینے چاہیے۔ سب مسلمان گڈھے کھودنے لگے۔ جب دشمنوں کا لشکر گڈھے کے باہر کھڑا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ناکام رہے، لیکن ان کا سردار عمر کہنے لگا یہ تو میری بےزتی ہے۔ جیسے کیسے کر وہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہاں ہے وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمت ہے تو عمر کا سامنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس مشرک کو شانت کرے گا؟ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کو دیکھ کر عمر کہنے لگا میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس وقت حضرت علی کی عمر بہت کم تھی۔ عمر کا مقابلہ کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانا مانا پہلوان تھا اور نہ جانے وہ کتنے لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا۔ اس نے حضرت علی پر وار کیا اور حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی اور حضرت علی کا کندھا گھائل ہو گیا۔ اب حیدر کراڑ بنا یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ جب حضرت علی نے حملہ کرا تو عمر کی ڈھال کو توڑا اور عمر کے کندھے کو چیرا اور جسم کو 2 حصوں میں جدا کر دیا اور اس طرح مسلمانوں نے خندق کی جنگ کو بھی فتح کی۔ دوستو، خیبر ایک اہم علاقہ تھا جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن پہلے تو مسلمانوں نے خیبر پہ کئی دفعہ حملے کیے لیکن وہ ناکامیاب رہے، تو اب رسول اللہ نے فرمایا اب جھنڈا اسی کو دیا جائے گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ لوگ سوچ میں تھے کہ اب وہ کون ہے، کون خوش نصیب ہوگا۔ اگلے دن رسول اللہ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحاباؤں نے کہا علی کی طبیعت نہیں صحیح ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے حضرت علی کو بلوایا تو حضرت علی کو بخار چڑھا ہوا تھا اور اسی حالت میں حضرت علی خیبر کو فتح کرنے کے لیے چل دیے۔ خیبر کے یہودیوں کو لگا تھا کہ وہ آرام سے مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، کیونکہ ان کا سردار مرحب نام کا پہلوان تھا جو سینکڑوں لوگوں سے تنہا لڑتا تھا اور ایک جنگ میں دشمنوں کی تعداد 14,000 تھی اور مسلمانوں کے پاس صرف 1600 سپاہی تھے، مگر مرحب کو یہ نہیں پتا تھا اس کے سامنے اللہ کے شیر یعنی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی اور مرحب کے بیچ ایک لڑائی ہوئی جس میں حضرت علی نے صرف ایک ہی وار میں مرحب کو 2 حصوں میں جدا کر دیا۔ جو خیبر کے قلعے کا دروازہ اسے صرف حضرت علی نے اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا جنگ کے بعد سارے مسلمان مل کر اس دروازے کو نہ اٹھا پا رہے تھے، جسے حضرت علی نے محض اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو آپ اسی بات سے حضرت علی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دور تھا حضرت عثمان کی خلافت کا۔ حضرت عثمان کے گھر پر جب حملہ ہوا تو حضرت علی، امام حسن، امام حسین حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے، لیکن حضرت عثمان کو دشمنوں نے کسی طرح شہید کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چنا۔ حضرت عائشہ چاہتی تھی پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، لیکن مولا علی کا کہنا تھا ابھی مدینے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ حضرت
حضرت عائشہ اور مولا علی کے بیچ صلح ہو گئی، لیکن دونوں لوگوں کے لشکر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، اور رات کو انہوں نے ایک دوسرے کے لشکر پر حملہ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہوئی۔ جنگ کا نام جنگ جمال تھا۔ جنگ کے بعد حضرت معاویہ جو چاہتے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ جو شام کے گورنر تھے، یہ ان کی ضد تھی، پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ کی ضد جائز تو تھی، لیکن مدینے کے حالات ٹھیک نہیں تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت معاویہ اور مولا علی کے بیچ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام جنگ صفین تھا۔ دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی اس جنگ کو فتح کرنے ہی والے تھے۔ اچانک حضرت معاویہ کے لشکر نے قرآن کو اپنے نیزوں پر باندھ کر بلند کر دیا اور کہنے لگے، ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے، یعنی ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ صلح کے لیے دونوں طرف سے ایک انسان کو مقرر کیا گیا جو قرآن سے فیصلہ کر دے۔ 6 مہینے کا وقت لیا گیا، کوئی بھی فیصلہ نہیں نکلا۔ حکمین کے فیصلے سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے فیصلہ جنگ سے ہو، نہ کہ صلح سے۔ ان لوگوں کو حضرت علی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکامیاب رہے اور مجبوراً ان سے جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ میں 9 خارق بچ نکلے اور حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن الیاس ان کے حملے سے بچ گئے، لیکن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد میں آئے تو عبد الرحمن بن مظلم کے نام کے ایک خوارج نے حضرت علی کی پیشانی پر تلوار ماری اور حضرت علی کو زخمی کر دیا۔ یہ تلوار کافی دنوں سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچھ وقت کے بعد گھائل حالت میں حضرت علی کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی نے لگ بھگ 5.5 سال خلافت کی اور سب سے مشکل خلافت کا دور حضرت علی کا ہی تھا۔ سب سے زیادہ بغاوتیں حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آئی۔ اسی طرح اسلام نے ایک اپنا بہادر خلیفہ، اس دنیا نے بہادر جنگجو اور مسلمانوں نے ایک نایاب ہیرا کھو دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام کی سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ جلد ملاقات ہوگی کسی نئے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔